تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جہنم میں جو لوگ جائیں گے، جہنم میں جب ان کو عذاب دیا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا ذوقوا فتنتکم، اپنا فتنہ چکھو، یعنی اپنا عذاب چکھو، ان کو آگ کا عذاب دیا جائے گا۔ اور قرآن کریم میں بتایا گیا کہ اس عذاب کو فتنہ کہا گیا ہے، لیکن علماء نے کہا کہ فتنے کا صرف یہ معنی نہیں ہے، بلکہ فتنے کا معنی ایک معنی یہ بھی ہے کہ گمراہی کے اسباب، گمراہی کے اسباب، ایسے حالات جس میں انسان گمراہی میں چلا جائے، اللہ کا مجرم بن جائے، اس سے گناہ سرزد ہو، تو اس کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے جو گمراہی کا سبب۔ تیسرے، آزمائش کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے کہ انسان کے لیے امتحان ہو جائے، وہ یہ چنے یا یہ، اور اگر صحیح چنے گا تو کامیاب ہو جائے گا، اور اگر غلط چن لے گا تو ناکام ہو جائے۔ تو آزمائش اور امتحان کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے فتنے کے تین معنی ہوئے، ایک عذاب، دو گمراہی، اور تین آزمائش و امتحان۔ لیکن دیکھا جائے تو ان تینوں کا ایک تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آزمائش کا ماحول رکھا ہے، کبھی اچھے حالات آزمائش ہوتے ہیں تو کبھی برے حالات، اور کبھی گمراہی کے اسباب انسان کے سامنے آتے ہیں، کبھی گمراہ لوگ اس کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ گمراہی بھی انسان کے لیے ذریعہ بنتی ہے اللہ کے عذاب کا، اور یہ آزمائش بھی ذریعہ بنتی ہے اللہ کے عذاب کا، کہ اگر یہ ناکام ہو جائے تو گمراہ ہو کے یہ عذاب کا شکار ہو جائے گا۔ لہٰذا فتنہ گمراہی کو اور گمراہی کے انجام کو کہا جاتا ہے۔